بالکل مایوس ہو جانا یا بالکل بے فکر ہو جانا، بلکہ مومن جو ہے اس کے درمیان میں رہتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک ایسا نہیں ہے کہ اپنی ساری رحمتیں، برکتیں اور ساری انعامات کو لے کر چلا جاتا ہے، نہیں، رمضان المبارک ہمیں بہت کچھ دے کے گیا، بہت کچھ دے رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں سال کے باقی مہینوں میں وہ ہمارے ساتھ وابستہ کر کے گیا۔ تو رمضان ایک دور کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ رمضان مبارک نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں یا جن کی ہمیں ترغیب دی ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرنا، رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا ہمیشہ کے لیے عزم کرے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے بارہا دعوت کی، بارہا ہمیں حکم دیا ہے کہ توبوا الی اللہ جميعا، سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ کرو، معافی مانگو۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ تو رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ جو استغفار کا عمل ہے، توبہ کا عمل ہے، یہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس طرح رمضان المبارک کے بارے میں جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، قرآن پاک کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رمضان کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے اندر قرآن نازل کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر امت کو اللہ نے یہ عمل دیا کہ امت ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے اندر کھڑی ہو کر جو ہے وہ قرآن سنتی ہے، کچھ سناتے ہیں کچھ سنتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی سال بھر جاری رہنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھے بھی اور قرآن پاک کو سنے بھی، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہدایت ہے، اور یہ موت تک ہمارے ساتھ وابستہ ہے اس کے احکامات۔ تیسری چیز، رمضان مبارک کے بارے میں فرمایا کہ شہر المواسات، یہ خیر خائی کا، غم خاری کا مہینہ ہے۔ تو کیا خیال ہے جی، خیر خائی کرنا، دوسروں کی غم خاری کرنا، یہ صرف رمضان کے اندر حکم ہے یا سال بھر میں حکم ہے؟ پورے سال کے اندر حکم ہے نا، کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی سلوک کیا جائے، دوسروں کی مدد کی جائے، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ ہم روزہ دار کے سامنے، یعنی عام ہمارا بچہ بھی جو ہے، جو روزہ دار نہیں ہے چھوٹا، وہ بھی دوسروں کے سامنے نہیں کھاتا، وہ بھی دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے خرچ کرنا ہے، میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ جس طرح رمضان کے اندر فطرانہ دینے کا حکم ہے، تو سال بھر انسان جو ہے وہ نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کرے، اپنا ہاتھ نہ روکے، اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے